السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ کی ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے اپنی لیڈرشپ کی بدولت طاقت ترین برطانوی سلطنت کو شکست دے دی تھی۔ برطانوی سلطنت کو شکست دے کر اس شخصیت نے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نئے ملک کا نام تھا امریکہ، جو اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو جارج واشنگٹن کا تعارف کراتے چلیں۔ جارج واشنگٹن 11 فروری 1731 کو ورجینیا میں ایک دولت مند خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام میری بال واشنگٹن تھا۔ شروع کی مکمل تعلیم جارج واشنگٹن نے چرچ میں حاصل کی۔ جارج واشنگٹن ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپریل 1743 میں ان کے والد انتقال کر گئے۔ والد کے انتقال کے بعد جارج واشنگٹن کے بھائی لارنس نے گھر کو سنبھالا۔ جارج واشنگٹن اپنے بھائی لارنس سے بہت متاثر تھے۔ لارنس ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھا۔ اس کے علاوہ اس کی شخصیت بھی بہت متاثر کن تھی۔ جارج واشنگٹن اپنے بھائی لارنس کو ایک تہذیب یافتہ شہزادہ کہتے تھے۔ ہمیشہ جارج واشنگٹن کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائی لارنس کی طرح متاثر کن شخصیت کے روپ میں نظر آئیں۔ جارج واشنگٹن بچپن سے جوانی تک محفلوں سے بھاگتے رہے۔ سماجی بیٹھک میں بیٹھنا، بات چیت کرنا اور کسی سے ملنا جلنا انہیں بالکل پسند نہ تھا۔ عجیب و غریب تھے اور حد سے زیادہ شرمیلے بھی تھے۔ ان کی ہائٹ 6 فٹ اور 3 انچ تھی، لیکن انہیں اپنی ہائٹ اور شخصیت پسند نہ تھی، اس لیے ہر وقت اپنے آپ سے ہی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام مارتھا واشنگٹن تھا، جو 5 فٹ کی خاتون تھیں، اور ان کا تعلق بھی ایک دولت مند گھرانے سے تھا۔ جارج واشنگٹن کی بیوی جارج واشنگٹن کی بہت زیادہ عزت نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ جارج واشنگٹن کے سر کے بال کھینچ کر ان سے بات کرتی تھی۔ جوانی میں بچوں کو ڈرانا جارج واشنگٹن کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چرچ کے علاوہ جارج واشنگٹن کبھی اسکول نہیں گئے۔ کتابیں پڑھنے کا انہیں بہت شوق تھا، اس لیے خود ہی انہوں نے تمام تعلیم حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں جارج واشنگٹن کے بھائی لارنس کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا۔ بھائی کو خوشگوار ماحول دینے کے لیے جارج واشنگٹن انہیں ایک اور ملک بارباڈوس لے گئے۔ یہ جارج واشنگٹن کا پہلا غیر ملکی سفر تھا۔ اسی سفر کے دوران جارج واشنگٹن کو سمال پاکس جیسی بیماری لاحق ہو گئی۔ سمال پاکس یعنی چیچک کے داغ زندگی بھر جارج واشنگٹن کے چہرے پر رہے۔ چیچک کے ان دھبوں کی وجہ سے جارج واشنگٹن کا چہرہ عجیب نظر آتا تھا۔ جارج واشنگٹن کے بڑے بھائی لارنس 26 جولائی 1752 میں ٹی بی کی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ کچھ ماہ بعد لارنس کے بچے اور ان کی بیوی بھی انتقال کر گئی۔ جارج واشنگٹن کے لیے یہ کڑا وقت تھا۔ بھائی کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور بچوں کے انتقال کا غم جارج واشنگٹن کے لیے خوفناک تھا۔ وہ لارنس جس سے جارج واشنگٹن کو شدید محبت تھی، وہ مر گیا۔ اس موت نے جارج واشنگٹن کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک ذمہ دار جارج واشنگٹن دنیا کے سامنے ابھر کر آیا۔ 21 سال کی عمر میں جارج واشنگٹن نے کسان کا روپ دھار کر کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی۔ سینکڑوں ایکڑ زمین کی نگرانی کے ساتھ ساتھ گھر کی تمام ذمہ داری جارج واشنگٹن کے کاندھوں پر آ گئی۔ لارنس ایک فوجی افسر تھا اور جارج کی بھی ہمیشہ خواہش تھی کہ وہ برٹش فوج کا حصہ بنے۔ اس وقت کا امریکہ برطانوی سلطنت کے کنٹرول میں تھا، اس لیے جارج برٹش فوج میں میجر ہو گئے۔ اس زمانے میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں۔ جارج واشنگٹن کو فرانس کے خلاف جنگ میں بھیج دیا گیا۔ فرانس اور برطانیہ کے درمیان جنگ میں برطانیہ کو فتح ہوئی اور اس طرح جارج واشنگٹن برطانوی فوج سے استعفیٰ دے کر واپس گھر چلے گئے۔ آبائی علاقے میں لوگ جنگ لڑنے کی وجہ سے جارج واشنگٹن کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جارج واشنگٹن نے دوبارہ کھیتی باڑی شروع کر دی۔ 6 جولائی 1759 کو جارج واشنگٹن کی ایک خاتون مارتھا سے شادی ہو گئی۔
مارتھا کے پاس بے شمار زمین تھی، اسی وجہ سے جارج واشنگٹن اپنے علاقے کے سب سے امیر ترین انسان بن گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جارج واشنگٹن نے عیاشی کی زندگی گزارنا شروع کی، پروفیشنل فارمنگ شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ اس زمانے میں برطانوی راج نے امریکہ پر ٹیکسوں کی بھار کر دی، جس کی وجہ سے جارج واشنگٹن برطانوی سامراج کے خلاف ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جارج واشنگٹن سمجھ گئے کہ یہ ٹیکس لگتے رہے تو ان کا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ جارج کے دل میں اب برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ویڈیو کے باقی حصے میں اب ہم یہ جانیں گے کہ کیسے جارج واشنگٹن سیاست کا حصہ بنے اور امریکہ کے پہلے صدر بن گئے۔ امریکہ کو امریکہ بنانے میں جارج واشنگٹن کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکن ریولیوشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ امریکی برطانوی سامراج کی غلامی سے آزادی کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ جارج واشنگٹن کیونکہ برطانوی سامراج میں اعلیٰ فوجی افسر رہ چکے تھے، اس لیے امریکن ریولیوشنری فورس میں انہیں کمانڈر بنا دیا گیا۔ امریکن حریت پسندوں کے پاس برطانوی سامراج سے لڑنے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن جارج واشنگٹن کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں۔ جارج واشنگٹن نے انہیں قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کر کے برطانوی سامراج سے خوب لڑائی کی۔ امریکن فورس اور برطانیہ کے درمیان زبردست گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ 1775 میں امریکی فورس اور برطانوی فوج کے درمیان 2 جنگیں ہوتی ہیں، جس میں امریکہ ریولیوشنری فورس فاتح رہی اور اس فتح کا سارا کریڈٹ جارج واشنگٹن کو دیا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جس میں کبھی امریکہ فاتح رہا تو کبھی برطانیہ۔ جنگ جاری تھی، اسی دوران فرانس نے امریکن فورس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ فرانس کے بعد کچھ دیگر ملک بھی امریکن انقلابیوں کی مدد کو آ گئے۔ اس طرح امریکن انقلابی مختلف ریاستوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ برطانوی فورس نے امریکن انقلابیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح جارج واشنگٹن کی قیادت میں امریکہ کو برطانیہ سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ جنگ آزادی کے کمانڈر جارج واشنگٹن نے آزادی کی جنگ جیتنے کے بعد امریکی انقلابی فورس کے سامنے ایک عظیم موٹیویشنل تقریر کی۔ اس کے بعد جارج واشنگٹن 23 دسمبر 1783 کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے مستعفی ہو کر اپنے آبائی گھر مونٹ ورنن میں شفٹ ہو گئے۔ اب بحث شروع ہو گئی کہ امریکہ قائم کیسا ہوگا، ملک میں آمریت ہوگی یا جمہوریت۔ جارج واشنگٹن کو کہا گیا کہ وہ امریکہ کے بادشاہ بن جائیں، جس پر جارج واشنگٹن نے کہا نہیں، انہیں بادشاہت والا امریکہ نہیں بلکہ جمہوریت والا امریکہ چاہیے۔ اس کے بعد متفقہ طور پر واشنگٹن کو امریکہ کا صدر بنا دیا گیا۔ جارج واشنگٹن 1789 سے 1797 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جنگ آزادی میں مرکزی کردار ادا کرنے، امریکہ کے لیے آئین کی تشکیل اور بطور صدر امریکہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی وجہ سے جارج واشنگٹن کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی امریکہ کے پہلے صدر کی کہانی۔ اب ہم آپ کو جارج واشنگٹن کے بارے میں دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ جارج واشنگٹن امریکہ کی تاریخ کے امیر ترین صدر تھے۔ مغربی ورجینیا، میری لینڈ، پینسلوینیا، نیو یارک، کنٹوکی اور اوہایو میں ان کی 50,000 ایکڑ سے زائد زمین تھی۔ 1789 میں بطور صدر ان کی اجرت کل امریکی بجٹ کا 2% تھی۔ امریکی آئین پر سب سے پہلے جارج واشنگٹن نے دستخط کیے۔ جارج واشنگٹن امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ بیمار رہنے والے صدر تھے۔ وہ ٹی بی، ملیریا، خناق، آنتوں کے ورم، نمونیا، ایپیگلاٹس اور دیگر کئی امراض کا شکار رہے۔ انہیں 11 برس کی عمر میں غلام وراثت میں ملے۔ وقت کے ساتھ غلامی کے بارے میں ان کا رویہ تبدیل ہوا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ جارج واشنگٹن نے زندگی میں بہت زیادہ خطوط لکھے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 18 سے 20,000 خطوط لکھے۔ صدارت کے آخری دور میں ان کے طرز حکمرانی پر پریس میں خوب تنقید ہوئی۔ معزز ناظرین، جارج واشنگٹن 14 دسمبر 1799 کو انتقال کر گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے امریکہ کو برطانیہ سے آزادی دلانے والے جارج واشنگٹن کی زندگی پر مبنی ڈاکومنٹری دیکھی۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔